السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں ارحم خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پر جتنا برا وقت اب آیا ہوا ہے شاید پہلے کبھی نہیں آیا ہوا تھا۔ سی ایم کے پی کے ان کی جو اپنی اہلیت ہے وہ بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سزاؤں اور نااہلیوں کا سلسلہ تو شروع ہو ہی چکا ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہیں احمد بچر، اس کے علاوہ سینیٹر اعجاز چودھری اور ایم این اے احمد چٹھا، ان کی نااہلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے اگست میں ہونے والی اپنی تحریک کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کر لیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک کی قیادت محمود خان اچکزئی کریں گے۔ اگرچہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں ہے، مگر وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نامی پلیٹ فارم کی سربراہی کرتے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے وہ تحریک کی بھی سربراہی کریں گے۔ اسٹریٹجی کیوں چینج کی گئی، بہت سارے سوالات ہیں، اس حوالے سے بھی ان پر ہم رائے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو یہ خبریں میں نے سامنے رکھی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی، آج علی امین گنڈا پور عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے اور انہوں نے ایک بات کی، انتہائی نامناسب لفظ استعمال کیا گیا آپ کے لیے۔ جب وہ عدالت سے باہر آئے تو گفتگو ہوتی ہے نا صحافیوں سے، تو اس کے اندر ان سے ایک سوال ہوا آپ سے متعلق۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو، وہ ایک لفظ ہے جو میں کہنا بھی نہیں، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا، وہ ہیں اور ان کی باتیں کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہوتی۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دی بات۔ وہ ایک شکست خوردہ شخص، ایک ہارا ہوا شخص، جس کو کہتے ہیں نا مکھیہ منتری کا عہدہ یعنی چیف منسٹر شپ ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے غم میں ہوگا۔ وہ سوگ کا ماحول ہے۔ آپ چہرہ دیکھیں علی امین گنڈا پور کا، چہرے کی رونق جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جو ان کی کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں تھیں، وہ جو دھاڑیاں لگا رہے تھے، وہ دھاڑیوں کا سلسلہ ان کو ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے تحریک انصاف کے بڑی سینئر لیول کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ یہ تو اربوں میں ڈاکے ڈال رہا ہے، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ڈاکے ڈال رہا ہے۔ اور جب اس لیول کے اوپر ایک شخص جو کرپشن کر رہا ہو اور اس کی جو انکم ہے، وہ انکم اس کے ہاتھ سے جب سلپ ہوتی ہے، اس کو نظر آ رہی ہو، اقتدار، چودراہٹ، وہ تمام کی تمام چیزیں ہاتھ سے جا رہی ہوں، تو اس کے تو چہرے پر 12 بج رہے ہیں جیسے اس کے بج رہے ہیں۔ اب میں نے تو بیسیکلی خبر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب ان کو آپ سابق وزیر اعلیٰ تصور کریں۔ اچھا، علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ شکست خوردہ بھی ہے، چہرے کی رونق بھی ان کی غائب ہو چکی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ بتاؤں، جو کہتے ہیں کہ میری بات کبھی سچ ثابت نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ میری بات سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو کچھ میں ماضی میں لے جاتا ہوں، ان کی چند جو کہے ہوئے جو ہے نا وہ گولڈن ورڈز وہ یاد دلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بار آر یا پار، یہ 3 مرتبہ آئے ہیں نا جب سے چیف منسٹر بنے، آر یا پار۔ تو پھر پتلی گلی پکڑی بھاگے، 800,000 اپنا کارکن گرفتار کرایا، دوبارہ ان کے بارے میں جا کے پرسان حال بھی نہیں پوچھتے، کارکنان جائیں وہاں پر جیلوں میں جاتے ہیں، ایون کہ لیگل ایڈ تک ان کو پرووائڈ نہیں کرتے۔ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اس بار ہم کفن پہن کر آ رہے ہیں، اور اگر ہم گھر نہ پہنچے تو ہم نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیجیے گا؟ یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کرا کے جائیں گے، یا ورنہ ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم نے کفن پہن لی ہے۔ تو پھر کدھر گیا کفن اور کدھر گئی عمران خان کی رہائی؟ اور علی امین گنڈا پور تو آج بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پر بطور چیف منسٹر جو ہے اپنے پاک سے انجوائے کرتے رہے۔ علی امین گنڈا پور تھے نا، انہوں نے یہ کہا تھا، جب میں نے بھی یہ بات کی تھی، آپ بتائیں مجھے۔ تو گھر والوں نے کیا جنازے پڑھ دیے انہوں نے جب وہ گھر چلے گئے تھے؟ پھر وہ بشرا بیگم کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ اس بار جو ہے عمران خان کی رہائی کے بغیر ہم نہیں جائیں گے 26 نومبر کو۔ پھر بشرا بیگم کے ساتھ پتلی گلی سے فرار ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جب کہتے ہیں گولی کیوں چلائی انہوں نے، نیریٹو بنایا، اصل میں تو کارکن رکے نہیں، کارکن گئے بھاگ، اور پلے کچھ رہا نہیں، سیاست ان کی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کو نہ اس کی پارٹی قبول کر رہی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں قبول کر رہی ہیں۔ اے پی سی بلائی تم نے، ایک پارٹی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئی اپوزیشن کی، یہ تو تمہاری حیثیت رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ویل ریسپیکٹڈ ہے امنگ ہز اون جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں ارینا، پولیٹیکل ارینا کے اندر، یعنی اس کو کوئی سیاسی جماعت منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔
آج اگر پرائم منسٹر بلائے نا APC تو PTI کا میں 100% نہیں کہوں گا لیکن باقی تمام جماعتیں پہنچ جائیں گی. اور یہ وہ جماعت ہے جو اکیلی بیٹھی تھی میرے خیال سے اس کے پاس کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا, اور پھر بھی نام اس کا APC رکھا تھا اس نے. تو بیسکلی میں تو یہ کہوں گا کہ شہد پوری کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا دوپہر گیا. ٹھیک ہے, چلیے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہم بات علی امین صاحب کی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, ان کی بات کیا کہوں جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ سوال کر لیں. انہوں نے یہ کہا آج ہی گفتگو میں کہ KP کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے نہیں گرائی جا سکتی. وہ کہتے ہیں یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے نہیں گرائی جا سکتی, یہ ان کے الفاظ ہیں. ہاں گورنر راج یا مارشل لگانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ سیاسی, اور انہوں نے چیلنج کیا. آج چیلنج کیا کیا, ایک شخص کو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہو کہ میں نااہل ہونے والا ہوں تو وہ کہے گا نا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں, فلاں کریں فلاں کریں. میں آپ کو یہ بتا دوں اف نیڈڈ تو جب چاہیں گے اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. ہی ول بی ووٹڈ آؤٹ اگر چاہیں تو, لیکن وہ لمبا راستہ کیوں لے, یہ مسئلہ نہیں ہے. نہ چننا انج نہیں. جو بات میں کیمرے کو دیکھ کے بتاتا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں رہا. جب چاہے حزب اختلاف آپ کو اٹھا کر باہر پھینکے, ووٹ آؤٹ کرے, لیکن انہوں نے ووٹ آؤٹ نہیں کرنا آپ کو. آپ نے اپنے جو لیڈر ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نااہل ہونا ہے. دیکھیں نا آج کل جو PTI کے لوگوں کی معراج کیا ہے, نااہل عمران خان, یعنی عمران خان کے لیول پر پہنچنا ہے, اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو عمران خان نے نااہلیت لی تو علی امین گنڈا پور بھی دیکھیں نا ان کے پیچھے پہنچے گا. جیسے وہ ملک احمد بچر ہو گیا, جس طرح ملک احمد بچر صاحب ہیں, جس طرح احمد چٹھا صاحب ہیں, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں, یہ نااہل ہو گئے نا. تو یہ لوگ باقی لوگ بھی نااہل ہوں گے. اور یہ نااہل کیوں ہوں گے, کیونکہ ان کے لیڈر جو ہیں عمران احمد نیازی وہ نااہل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا تحریک کی طرف آتے ہیں. اب تحریک کی قیادت کا کہا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی PTI کا وہ حصہ نہیں ہے, لیکن صدارتی امیدوار وہ رہے ہیں PTI کی طرف سے. تو کنفیوژن ہے یا یہ عمران خان کا ایک نیا کارڈ ہے؟ محمود خان اچکزئی کی پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, ایون کہ KP کے اندر کیا فالوئنگ ہے, آپ بتائیں مجھے. کوئی فالوئنگ ہے ان کی؟ میرا اگلا سوال یہی ہونا تھا کہ کیا ان کے کہنے پہ لوگ PTI کے کارکنان باہر آئیں گے؟ فالوئنگ کیا ہے جی, ان کی فالوئنگ ہے کیا, بتائیں مجھے. یعنی بلوچستان کے اندر بھی جو سب سے چھوٹا جو پاپولیشن وائز پروونس ہے, بلوچستان کے اندر بھی 10% کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. وہ 10% کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو یہ پورے ملک میں انہوں نے احتجاج کرنا ہے, کیا بات کر رہے ہیں. مطلب 5% کی بھی پورے ملک کی وہ جو ریپرزینٹ نہیں کرتے, مطلب 2% بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے, تو وہ کیا لیڈر ہے اور کیا مشکل کھڑی کرے گا حکومت کے لیے. مطلب یہ سوچنے کی بات ہے نا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ہو جائیں یا کوئی اور لیڈر ہو جائے, اس وقت حکومت جو ہے وہ اس نے کوئی ایسا بحران نہیں ہے, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے اس کے لیے جس پر حکومت کو ٹاپل کیا جا سکے یا حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کی جا سکیں. حکومت اس ٹائم جو ہے ایبسلوٹلی ریلیکس ہے, اور اس ٹائم جیتی ہوئی جو ہے نا افواج اور جیتی ہوئی حکومت جو ہے نا ان کا مورال بہت ہائی ہے. تو لہٰذا ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. یہ 5 اگست کی ڈسکشن ہم لوگ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر, گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں وہاں پر یہ ذکر بھی نہیں ہو رہا, آنیسٹ ٹو گاڈ. ہاں جی. اچھا, بیرسٹر سیف انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ 5 اگست کو گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا. ایک طرف قیادت وہ دے رہے ہیں محمود خان اچکزئی کو, اور آپ نے جس طرح فالوئنگ کی بات کی, تو میں بھی یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا لوگ باہر نکلیں گے, یہ کامیاب کیسے ہوگی؟ 5 اگست کو سرپرائز ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن PTI کے لیے. ہاں, یہ شاید اس سے ایک دن پہلے ہو جائے. اچھا, ہاں, سرپرائز ہو جائے گی PTI, حکومت کو سرپرائز کو نہیں ملنا, یہ یاد رکھیے گا. شوق میں ہوگی PTI, اور اس کے آفٹر شاکس ہوں گے, اور ان آفٹر شاکس کے بھی آفٹر شاکس ہوں گے. تو لہٰذا ایک بات جو اہم ہے, جو سب کو یاد رکھنی چاہیے, کہ راوی اس وقت 5 اگست سے متعلق بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. یہ تو اب ہم 5 اگست آئے گا تو تمام معاملات کھل کے سامنے بھی آ جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.